پڑھتے قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کشتی میں سوار ہوئے، اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ بولے قال اخرقتها لتغرق اہلها، کہ اے خضر آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا تاکہ اس کے سوار ہلاک ہو جائیں۔ اہل کا پانچواں معنی سوار۔ اب دیکھیے گا، پہلا معنی بیٹا، دوسرا معنی بھائی، تیسرا معنی مثل، چوتھا معنی وارث، پانچواں معنی سوار۔ اب پڑھو قرآن کی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، جو بیدار بیٹھے ہیں۔ اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیں۔ یعنی اللہ فرمانا ہی چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، اہل کا معنی کرتے ہو بیٹا، تو قرآن اس سے پوچھو جو رسول کا بیٹا ہے۔ جو بیدار بیٹھو سوال چل رہے ہیں۔ اگر تم اہل کا معنی کرتے ہو بھائی، ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، تو قرآن اس سے پوچھو جو رسول کا بھائی ہے۔ اور اگر تم اہل کا معنی کرتے ہو مثل، ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، تو قرآن اس سے پوچھو جو مثل رسول ہے۔ اور اگر تم اہل کا معنی کرتے ہو وارث، ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، تو قرآن اس سے پوچھو جو وارث رسول ہے۔ اور اگر تم اہل کا معنی کرتے ہو سوار، ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، تو قرآن اس سے پوچھو جو سوار رسول ہے، سواری رسول نہیں۔ اور پوری تاریخ میں مجھے صرف دو موقع ملے کہ ایک رسول نے مدینے میں حسنین کو اٹھایا، ایک کعبہ میں علی کو اٹھایا۔ یعنی رسول سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اور دنیا والوں اگر میرے بعد قرآن لینا چاہتے ہو یا علی سے پوچھو یا حسنین سے پوچھو۔ سوار سے پوچھ رہا ہے، سواری سے نہیں، ٹھیک ہے؟ مدینے میں حسنین کو اٹھایا، کعبہ میں سرکار علی کو اٹھایا۔ پھر سوال، میری ایک عادت سی ہے، ناراض ہوئیے گا، پھر سوال کروں کہ علی رسول کے کندھوں پہ اپنی مرضی سے چڑھ گئے تھے؟ حکم رسول تھا نا کہ علی آ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ آئے تھے لوگ، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، زحمت اٹھا رہے ہیں، علی کو اپنے کندھے پہ سوار کر رہے ہیں۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے قد کس دن کام آئیں گے؟ کہا رسالت مآب سے کہ مولا ہمارے یہ قد کب کام آئیں گے؟ فرمایا نہیں، تم توڑ ہی نہیں سکتے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جو پہلے پوچھتا رہا ہو، ذمہ دار بیٹھے، اسے توڑنا بڑا مشکل ہے۔ علی آ میرے کندھوں پہ چڑھ جا۔ کہا مولا میں اور آپ کے کندھوں پہ؟ کہا حکم بڑا ہی ہے، دبا کے آپ کا سنا میں انٹیلنس کیا، میں تو نتائج عرض کرنے کا آدمی ہوں۔ مولا میں اور آپ کے کندھے پہ؟ کہا حکم بڑا ہی آدم۔ کہا مولا حکم؟ کہا میں محمد تجھے حکم دے رہا ہوں، آجا آجا میرے کندھے پہ سوار ہوگا ہو جا۔ اب علی ہوئے رسول کے کندھے پہ سوار۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ علی کا ہاتھ بتوں کی گردن تک پہنچ رہا ہے۔ میں نے اب تک نہیں کہا لیکن اب کہہ رہا ہوں، جو علی والے بیٹھے ہو جن کے دل میں علی کی محبت، مجزن ہے سر اٹھانا، آپ جو اب تک نہیں بول سکا سر اٹھائیے گا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی کا ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ بتوں کی گردن۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ علی بتوں کی گردن میں ہاتھ ڈال رہا ہے، گرا کے توڑ رہا ہے۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ علی کا ہاتھ بتوں کی گردن تک پہنچ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ جانتے ہیں میرے کندھوں پہ چڑھ کے علی کہاں پہنچ گیا ہے۔ رسول جانتے ہیں کہ میرے کندھوں پہ چڑھ کے علی کہاں پہنچ گیا، اور دنیا کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی کا ہاتھ بتوں کی گردن تک جا رہا ہے، انہیں بتانے کے لیے کہ علی میرے کندھوں کے چڑھنے کی وجہ تک کہاں تک پہنچ گیا۔ رسول نے سوال کر دیا یا علی تو با کجا رسیدی؟ علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے کہاں پہنچ گیا؟ توجہ چاہتا ہوں، میرے کندھوں پہ چڑھ کے کہاں پہنچ گیا؟ تو علی نے جواب دیا مولا لو شئتو لنلت فوق السما، گر خواہم عرش را مسکنم، اگر چاہوں تو عرش اولا کو چھو سکتا ہوں، اگر چاہوں تو عرش اولا کو چھو سکتا ہوں۔ قبلہ علی
کا یہ جواب دینا تھا، رسول نے دو جملے ارشاد فرمائے، ایک علی کی شان کا، ایک اپنی شان کا، یا علی طوبی لکا تعمل للحق و طوبی لی اعمل الحق، یا علی خوشا حال تو کار حق می کنی، خوشا حال من بار حق بھی کشم۔ اے علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ مجھ محمد کے کندھوں پہ چڑھ کے حق کے کام کر رہا ہے، اور اے علی میں محمد کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے حق کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، ما رمیت اس رمیت ولکن اللہ رما، وہی کرتا ہے، رسول کا فعل اللہ کا فعل، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، رسول وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنی آیتیں پڑھوں میرے حبیب، لام روکا مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، تیری زندگی کا ایک لمحہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی قسم نہ اٹھاؤں، زندگی کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اللہ تیرے اس ہر لمحے کی قسم اٹھائے۔ لام روکا مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، میرا حبیب والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، میرا حبیب مجھے دن کی قسم، میرا حبیب مجھے رات کی قسم جب چھا جائے، تیرا پروردگار نہ تو کبھی تجھ سے ناراض ہوا ہے، نہ اس نے کبھی تجھے اکیلا چھوڑا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے محمد اکیلا چلے گا، محمد کے قدموں سے لپٹی ہوئی شریعت چلتی چلی جائے گی۔ مجھے سمجھ رہے ہیں میری بات کو، غلاموں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ تختہ مولا یہ کیا غضب کر دیا آپ نے، حسنین کے ہاتھ میں زلفوں کا اختیار دے دیا، اور یہ کہہ دیا بچہ جب تم موڑو ہم ادھر مڑ جائیں گے، اور آپ اکیلے نہیں مڑیں گے، اللہ کی شریعت مڑتی چلی جائے گی۔ مولا یہ کیا کر دیا، حسنین کے ہاتھ میں زلفوں کا اختیار، بولا الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا چاہے بچے کیوں نہ ہو، یقیناً امام ہے، یقیناً امام ہے، لیکن بولا آج بیٹھے تو بچگانہ ادا سے ہے نا، آج تو بچہ بن کے بیٹھے، امام بن کے تو بیٹھے نہیں، بچہ بن کے بیٹھے۔ مولا یہ کیا غضب کر دیا، اٹھانا تھا تو ٹھیک تھا اٹھا لیا، یہ زلفوں کا اختیار کیوں دیا، جب تم موڑو گے تو ہم موڑیں گے۔ مولا شہزادے بچگانہ ادا سے بیٹھے ہیں، اگر شہزادے مچل گئے، حسن نے کہا نانا دائیں چلو، حسین نے کہا نانا بائیں چلو، یا رسول اللہ کس کا دل رکھو گے، کس کا توڑو گے؟ مولا یہ کیا کر دیا کہ خبردار اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ میرے حسن و حسین کی مرضی میں اختلاف ہے تو میں کبھی زلفوں کا اختیار نہ دیتا، میرا اختیار دینا اس بات کی دلیل ہے جو حسن کی مرضی ہے وہی حسین اختیار دینا اس بات کی دلیل ہے جو حسن کی مرضی ہے وہی حسین کی مرضی ہے۔ دیکھیں دنیا کہتی نا کہ امام حسن مجتبیٰ شہزادہ امن تھا، امام حسین جنگجو شہزادہ، قبلہ ایسی بات ہی کوئی نہیں، جو حسن کی مرضی ہے وہی حسین کی، جو حسین کی مرضی وہی حسن کی۔ مقصد ایک ہے، حالات کا اختلاف، مقصد دونوں کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو حالات امام حسن مجتبیٰ کو پیش آئے نا، اگر امام حسین کو آتے تو امام حسین بھی وہی کرتے جو امام حسن مجتبیٰ ٹھیک ہے، اور جو حالات امام حسین کو پیش آئے اگر شہزادہ حسن کو آتے تو شہزادہ بھی وہی کرتا جو آقا حسین نے کیا۔ مقصد ہے مصطفیٰ کا دین بچ جائے۔ خدا کی قسم جیسے
जैसे हुसैन ने मदीना छोड़ा है हसन भी छोड़ देते। हुक्म मिला है, दो चार जुमले अर्ज करना चाहता हूँ साहब के। हसन इमाम हुसैन क्या किया दीन के लिए, वतन छोड़ दिया। एक जुमला आ गया है, आप मुतवज्जे हो जाएंगे कि ये करबला का वाक़या कोई नागहानी वाक़या नहीं है, ये अज़ल से किए गए फैसले। बचपन का जमाना है, आका हुसैन का बचपन का जमाना। जमीन पे बैठे कुछ खत खींच रहे थे, इतने में सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा करीब आई, आके फरमाती हुसैन भैया क्या कर रहे हो? क्या बहन करबला का नक्शा बना रहा हूं, सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम न दे। करबला का नक्शा बना रहा हूँ। ज़ैनब यहाँ हमारे खैमे होंगे, यहाँ अशकिया के खैमे होंगे, यहाँ मेरा अकबर गिरेगा, यहाँ कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ेंगे, यहाँ मेरे अब्बास के बाजू गिरेंगे। ज़ैनब यहाँ मैं आखिरी सजदा दूंगा, तू 70 कदम पे खड़ी देख रही हो। एक जुमला कहा इमाम ने, इमाम फरमाते ज़ैनब बहन मुझे एक बात तो बता कि जब मैं इस्लाम की शमा रोशन करके इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद जुल्म और इस्तबदाद की आंधियां चलेंगी जो मेरी शमा को बुझाने की कोशिश करेंगी। ज़ैनब तू उस वक्त क्या करेगी? जब कहा ज़ैनब तू क्या करेगी? अली की बेटी चंद कदम पीछे हटी, आवाज देके कहती हूँ हुसैन भैया जब तू इस्लाम की शमा रोशन करके इस दुनिया से चला जाएगा ना और तेरे जाने के बाद जब ये आंधियां चलेंगी, ज़ैनब वादा करती है ज़ैनब अपनी चादर के साथ इस शमा के गिर्द इस शमा को बुझने नहीं देगी। खुशकिस्मत है जिससे गम हुसैन में आपको मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, खुदा दरी करामत करे हुसैन बख्शारा मरहूम अल्लाह मकाम फरमाया करते थे, तुम अकेले मजलिस में नहीं आते, इस मजलिस में अली और बतूल भी आते। और जब मजलिस खत्म हो जाती ना तो अली मर्दों वाले दरवाजे के बाहर, ज़हरा मस्तूरात वाले दरवाजे के बाहर हर मोमिन और मोमिना का शुक्रिया अदा करके कहते मोमिन तेरा शुक्रिया अदा कर। बस दादा एक हुक्म किया, जिंदगी में पहली मर्तबा हुसैन ज़ैनब के सामने बैठ के रोया। हुसैन भैया क्यों रो रहे हो? क्या ज़ैनब बात यह है कि महाज दो है हुसैन अकेला, महाज दो है हुसैन अकेला है। बता तो सही कौन कौन से महाज? फरमाया ज़ैनब एक महाज का नाम है मदीने से करबला, दूसरे महाज का नाम है करबला से शाम। जब क्या ना दूसरे महाज का नाम है करबला से शाम। ज़ैनब देख के फरमाती भैया भैया जरा हौसला करके बता तो सही इन दोनों में से मुश्किल महाज कौन सा है? ना मुश्किल महाज कौन सा है? आका की आवाज है ज़ैनब मुश्किल महाज का नाम है करबला से शाम। जब कना करबला से शाम, ज़ैनब की आवाज है हुसैन भैया घबरा नहीं, मदीने से लेके करबला का महाज जाने तू जान, करबला से लेके शाम का महाज जाने ज़ैनब जाने। ज़ैनब फरमाती हुसैन भैया आ